اس میں کسی کو اس کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، ملاقات نہیں کرائی جاتی کسی بھی اجنبی سے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، جب علامہ توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے تک پہنچے تو جا کے بیٹوں سے کہنے لگے میرے یار سے ملاقات کرنی ہے۔ کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگا میں فلاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ کہا ہم نہیں ملا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ کہا یہ تیرے مذہب کے خلاف ہے لیکن میرے مذہب کے خلاف تو نہیں۔ کہا مجھے تو جانے کی اجازت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دوست کی خیر خبر۔ کا نہیں، اب زندگی کی آخری گھڑیاں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں، وہ مرنے والا ہے اور ہمارے مذہب کے مطابق جب کوئی موت کے قریب ہوتا اسے کسی سے ملایا نہیں جاتا۔ اتنا کہ اللہ والے کو جلال آ گیا، فرمانے لگے اگر تو ہمیں اس سے نہیں ملنے دے گا تو جائیے ہم کہہ کے جا رہے ہیں جب تک ہم ملیں گے نہیں یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا، دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ جب اتنا کہا نہ کہا جائیے بابا، ایسی باتیں تو بہت دیکھی ہیں۔ علامہ توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ واپس آ گئے۔ ایک دن نہیں، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن گزر گئے۔ اس کی سانس گلے میں اٹکی رہی، سانسیں نہ تھم رہی ہیں، نہ جسم سنبھل رہا ہے، آدھے جسم کی روح نکل چکی ہے مگر تنخے کے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بیٹے پریشان ہے، اب پنڈت تانترک بلایا گیا تاکہ جلدی سے اس سے کہیں انکہیں ہو جائے اور اس کی زندگی جلدی سے ختم ہو، یہ جلدی سے پرلوک سے باہر جائے۔ ساری کوششیں کی لیکن تمغے کے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک تانترک نے آ کے کہا تھا بتاؤ آخری وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ایک بابا آئے تھے، انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، ہم نے منع کر دیا تھا تو وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر ہم نہیں مل سکتے تو یہ بھی ہمیں چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے۔ کہا جلدی کر، یہ کسی اور کا انتظار نہیں کر رہا، اسی بابا کا انتظار کر رہا ہے، ہو سکے تو بلا کے لائیے۔ اب اس کے بیٹے دوڑے دوڑے گئے، علامہ توسوی نے دور سے دیکھا بیٹے آ رہے ہیں، مسکرا کے کہتے کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت چلیے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ توسوی اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس کے سرہانے گئے اور جا کے کہتے کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگا بڑی پکی یاری تھی میری آپ سے مگر یاری کے پھل یوں تو نہیں دیے جاتے۔ جب سانسیں تھمنے لگی تھی میں تو نہیں چل سکتا تھا لیکن آپ تو چل سکتے تھے، میں تو نہیں مل سکتا تھا لیکن آپ تو مل سکتے تھے، کہ آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ مسکرا کے کہتے ہیں او یار میں تو تیرے دروازے تک آیا تھا، تیرے بیٹوں نے ملنے نہ دیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگا یار اگر اجازت ہو تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اپنا بنایا، جیسی کلمہ ختم ہوا ہے اس کی روح قفس سے انسلی سے پرواز کر جاتی ہے۔ جب روح نکلی اللہ اکبر آپ کہتے ہیں بیٹوں سے ایسا کرو اب یہ ہمارا ہو گیا ہے ہمارے حوالے کر دو۔ جب بیٹوں نے اتنا سنا جلال آ گیا، کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو بابا، آج شام تک یہ ہمارے مذہب پہ رہا ہے، آج اسے اپنا بنا رکھے ہو آپ، نہیں اس کو آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے مذہب کے مطابق اسے آپ کے حوالے کیا جائے گا، اس کا انتم سنسکار کیا جائے گا۔ بابا چھوڑ کے چلے آئے، لوگوں نے اس کو تیار کیا، چتا پہ لٹایا، آگ لگانے کے لیے کئی طرح کا گھی ڈالا گیا اور طرح کی کوششیں کی گئی لیکن آگ ہے کہ چاروں طرف لکڑیوں میں لگ رہی ہے لیکن اس کے بدن کے قریب رکھی جا رہی ہے، بال کے قریب رکھی جا رہی ہے۔ ہنگامہ ہو گیا اور یار اس کو جل جانا چاہیے تھا، یہ جلا کیوں رہی ہے؟ بات چلتے چلتے علامہ توسوی کے کانوں تک پہنچی کہ وہ جلایا جا رہا ہے لیکن چل نہیں رہا ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں اور تم نے جانا نہیں یہ تو توسوی کا غلام ہے جو چل نہیں رہا ہے، پھر بتاؤ محمد کے غلام کو کیسے جلایا جائے؟ جنت بنا رکھا ہوں، کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا 10 درہم میں۔ مٹھی بند کی دے دیے، لو بابا میری ہو گئی؟ فرمانے لگے ہاں گھر آ گئی۔ کہنے لگے آج میں دریا کے کنارے جا رہی تھی، میں نے ایک مجذوب کو بیٹھے دیکھا بہلول تانا کو، وہ جنت بنا رہے تھے، میں نے 10 درہم میں خرید لی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہنے لگا تو نے 10 درہم فضول میں برباد کر دیے، یوں ہی تو نے خراب کر دیے 10 درہم اور دھوکے میں آ گئی۔ فرمانے لگی مجھے اللہ والوں سے بڑا پیار ہے، ان کی زبان پہ بھروسہ ہے مجھے، اس لیے میں تو سودا کر کے آ گیا، دے آئیے۔ تو ڈانٹ ڈپٹ کے جب سوئے نا ہارون رشید، جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے دروازے کے باہر گھوم رہے ہیں۔ ایک محل پہ نگاہ پڑی، اس پہ لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون۔ تو اندر جانے کی کوشش کی،
دربان نے روک دیا، کدھر جا رہے ہیں؟ جنت میں۔ کیوں؟ میری بیوی کا۔ کہا بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے، اور اس میں مالک کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ کھل گئی، صبح اٹھائی سواری پہنچ گئے، پھر وہی اللہ والا، وہی گھر، وہی مٹی۔ کیسے آئے؟ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کیسے؟ کہ جنت کے۔ بیچیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ کہا کتنے میں؟ فرمانے لگے یہ کٹورا لے، اسے ہیروں سے بھر، تب میں تجھے یہ گھر دوں گا۔ جب اس نے کہا آپ نے زبیدہ کو 10 درہم میں دے دیے، مجھے کٹورا بھر کے ہیرے؟ فرمانے لگے وہ بن دیکھے ایمان لائی تھی، تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے، تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے۔ کہنے لگے بابا کرو گے کیا؟ اللہ والوں کی کہانی عجیب ہوتی، لنگر چل رہا ہے، دیکھا ہزاروں لوگ کھا کے گئے، اور انشاءاللہ یہ لنگر صبح قیامت تک چلتا رہے گا داتا صاحب کا۔ لیکن اس میں کمی آ سکتی ہے؟ کمی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں گے لنگر چل رہا ہے، تو وہ کہنے لگے مجذوبوں کو کیا کام؟ اس نے بھر کے جب کٹورا دیا نا، آپ نے اٹھایا اور دریا میں ڈالے۔ دریا میں ڈالے، آپ نے دیکھا کہ دریا کے اس پار بیٹھا ہوا ایک غریب مچھلی پکڑ رہا تھا۔ وہ ہیرے لے کے مچھلی اپنے منہ میں ایک ہیرا لے کے اس کے جال میں آتی۔ خدا کی قسم یہ اللہ والے ہیں، ان کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے، یہ ان کی زندگی ہے۔ لیکن اعتقاد ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے۔ اللہ والوں کو خدا نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ کسی سے یاری سچی کر لیتے ہیں، پھر خدا کی قسم ہاتھ چھوڑا نہیں کرتے، ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں، جا کے جنت میں چھوڑا کرتے ہیں، جنت میں چھوڑا کرتے ہیں۔ ہاں جنت میں جا کے ہاتھ چھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی نظریں اور ان کی عطا، خدا کی قسم ان کے راز اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی ان کے راز جانتا ہے، اور خدا کے سوا انہیں کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہ اس کے بندے ہیں اور ان کے راز وہی جانے، کتنی پاور ان کی مٹھی میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ولی یوں ہی نہیں بنا کرتے ہیں، ولی بننے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھیں۔ آج تعجب ہوتا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے علامہ شوکت صاحب اتنے بڑے عرس میں، اللہ کا شکر ہے قوالی نہیں جلسہ ہو رہا ہے۔ ہاں یہ خوشی کی بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ اکثر تاریخوں کے لیے فون آتے عرس سے، میں نے کیا بھائی؟ کہتا کل مقابلہ ہے اور اگلے دن جلسہ، تو ہم تو تاریخ نہیں دیتے۔ یہ تماشے کا کبھی نہ اللہ والوں سے پوچھو دین کیسے پہنچا، تمہارے مزار کیسے بنے؟ انہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے لوگوں کی اصلاح کی ہے، کئی دن کے فاقے کیے ہیں، تب جا کر کے ان کو رب کا قرب حاصل ہوا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے ڈانس بھی کرتے رہے، ولایت بھی مل جائے، اور کوئی تیرے گھر کی کھیتی تو نہیں کہ جو جا کے سر پہ پگڑی رکھ کے ولی بن جائے، اور یار روغے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، تب جا کے اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ ہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تب خدا کا قرب ملا کرتا ہے۔ ہم نے زندگی نہیں دیکھی اللہ والوں کی، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، آج اللہ معاف کرے پیر بھی ایسے ہو گئے، ہمیں تو مرید بھی وہی پیارا لگتا ہے جو پیسے والا ہوتا، اور غریب سے تو کوئی ہاتھ ملانے تیار نہیں۔ بڑی بڑی خانقاہیں میں نے کچھ ایسی دیکھی ہیں، اللہ معاف کرے، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں، بس کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسی خانقاہیں دیکھی ہیں جہاں پہ غریب آیا تو بیٹھا دو باہر، اور اگر امیر آیا مرید تو حضرت خود نکل کے استقبال کرنے باہر جانا۔ بے شک پیسے والا آیا، کیوں؟ اس غریب کی عزت نہیں جسے پیڑ کے نیچے بیٹھا دیا، اس کا اپنا بھگار نہیں جس سے گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے، اور ہماری نظریں دل پہ نہیں جیب پہ ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم پیر وہ مت تلاش کر جو جیبیں دیکھ کے مرید کرے، پیر اس کو تلاش کر جو تیرا دل دیکھ کے تجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایسا پیر جب تلاش کرو تو بریلی کی زمین پہ نظر آتا ہے۔ دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کہتے ہیں۔ ہاں کسی نے کہا تھا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ سنیں تقویٰ کیسا تھا؟ مرید آ گیا، حضرت جی کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں، توجہ ہے ارباب منبر کی دعائیں،
سمجھ رہے ہیں نا میری زبان آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. کہنے لگا حضرت یہ کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں. سرکار مفتی اعظم ہند نے تعویذ بنایا. کاغذ کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک حصے میں تعویذ بن گیا. آپ نے تعویذ لپیٹا، مرید کو دے دیا، اور وہ ذہن سے اتر گیا کہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا بچ گیا. آپ نے تعویذ دے دیا، مرید نے لیا، چلا گیا. 3 مہینے کے بعد مرید واپس آیا. کتنے؟ 3 مہینے. اور ذہن میں رکھنا یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں. کتنے مہینے بعد؟ 3 مہینے. غور سے سنیں، کتنے؟ 3 مہینے کے بعد مرید آیا. جیسے سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں میں آیا، کہا حضرت نے فرمایا خیریت ہے؟ کہا جی خیریت ہے. جب سے آپ کا تعویذ ملا ہے سکون ہی سکون زندگی میں ہے. مسکرا کے کہنے لگے تجھے تو سکون ہے، لیکن جب سے تو گیا ہے اختر رضا کی نیند، جب سے تو گیا ہے مصطفیٰ رضا کی نیند اڑ گئی ہے. اتنا سنا یار مرید تھا، تڑپ گیا، رو کے کہنے لگا حضور کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. سرکار بتائیں تو صحیح کیا غلطی ہو گئی؟ کہا سنو تم کاغذ لے کر کے آئے تھے. کہا جی حضور لایا تو تھا. کہا آدھے کاغذ کا تعویذ بن گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا. کہتے 3 مہینے ہو گئے، مصطفیٰ رضا اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور تیرے انتظار میں ہے. جب تو آئے گا تیری امانت لوٹائی جائے گی. خدا کی قسم یہ ان کا تقویٰ تھا کہ شفا ان کے ہاتھ کے اشاروں کی منتظر رہا کرتی. وہ کاغذ کی حفاظت کرتے تھے. یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. عجیب حال ہے قوم کا، جدھر منہ اٹھائی چل پڑی. حالت دیکھی حضرت، جتنا نمازوں کا پابند ہوگا کہیں سے کچھ نہیں آتا، مسجد میں پڑا رہتا ہے. اور ہماری قوم کو اگر کوئی ننگا مل گیا نا، ننگا جس پہ کپڑے ہی نہ ہو، تو ہاتھ جوڑ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں. بہت پہنچا ہوا بھائی کہ نمبر بھی دے کے جا، پتہ بھی دے کے جا. اتنے پہنچے ہوئے کہ کپڑے ہی نہیں پہنتے. یہ مزاج ہمارے. اور یار اللہ والوں کی پہچان کیا کرو، مجذوبوں کی بھی اپنی پہچان ہے. فرمایا گیا اگر کسی کا پتہ لگانا ہو یہ اصل مجذوب ہے یا کوئی پگلا ہے، فرماتے اس کے پیچھے مصطفیٰ کا نام لے دو، یا حضور پہ درود پڑھ دو، یا حضور کی حدیث پڑھ دو. فرماتے اگر پیٹھ گھما دے تو سمجھ لینا سچا منصوب ہے. لیکن آج ہے کیا؟ جو کبھی مسجد نہ گیا پہنچا ہوا، جس نے کبھی اللہ کا نام نہ لیا بہت پہنچا ہوا. خدا رہا اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرو. ہاں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بس کوئی ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ان کی زندگی کا تقویٰ دیکھو. ایک کاغذ تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھا. آج مجھے بتا تو صحیح، یہی جلسے میں موبائل گر جائے، جمعے کے دن مسجد میں پرس گر جائے، خیر نہیں پھر مل نہیں سکتا. اللہ ماشاءاللہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو دیتے، مگر گرنا بڑی بات. رکھ کے دیکھ لو 100 روپے اور ایک چکر فیلڈ کا لگا لو، پھر ڈھونڈنا مل جائیں گے. ہم تو گری پڑی چیز کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. نہیں، کسی کا ناجائز ایک بھی لقمہ نہ کھا، 1 روپیہ ناجائز کا استعمال نہ کر. توکل اللہ پہ رکھو. تنگ دستی بھی ہو نا تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھا. حلال کی روزی تلاش کرنا، حلال رزق کے لیے نکلو. جب کوئی بھی بندہ حلال روزی کی نیت کر کے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پہ اس جانے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. آج حالات دیکھیں کتنے حالات دیگر گو ہیں، ذرا سمجھیں. آج ہم پوری زندگی ہو گئی، اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے نا تو ہم اس لیے صوفہ نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں. اس لیے ہم نہیں خریدتے کہ صوفہ جہیز میں ملنے والا ہے. پوری زندگی ڈنر سیٹ نہیں خریدا کہ بیٹے کو ملے گا. 18 سال نہیں 30 سال کا بیٹا ہو گیا کبھی بیڈ نہیں خریدا، جہیز میں ملے گا. کیوں؟ تیرے باپ کی جائیداد رکھی ہے وہاں جو تجھے کوئی اٹھا کے یوں ہی دے دے گا. اور یار کتنے باپوں نے اپنے کرتے بیچ لیے تاکہ بیٹی کے ہاتھ عزت سے پینے کر سکیں. لیکن یہ قوم جو نعرہ لگاتے نہیں تھکی، یہ قوم کا خون پیتے بھی نہیں تھکی.
روز تقریریں ہو رہی ہیں، روز جلسے ہو رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں ذلیل کی جا رہی ہیں۔ کبھی ان کو جہیز کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، کبھی کیش کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، کبھی ان کی زندگی کو دولت سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ وہ حیا کر، اگر تیرے مانگنے سے تیرا گھر بھر گیا لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے تو زیادہ جہیز مانگا جاتا ہے تاکہ سماج والے لوگ دیکھ لیں، دنیا سمجھ جائے کہ اس کو جہیز میں اتنی دولت ملی ہے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں تیرے مانگنے سے تجھے 4 ویلر گاڑی تو مل سکتی ہے، 10 لاکھ کا کیش بھی مل جائے گا، تیرے گھر کے اندر برتن بھی آ جائیں گے، رہنے کے لیے بستر بھی آ جائے گا۔ یہ دنیا تجھے 4 دن تعریف کے کلمے بھی سنا دے گی، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر کسی باپ نے مکان بیچ کر کے بیٹی کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ تو حوض کوثر پہ جا کے مصطفیٰ کو دکھائے گا؟ اگر کسی باپ نے کڈنی بیچ کر بیٹے کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ خدا کی بارگاہ میں لے کے جائے گا؟ اگر کسی باپ نے رات و دن مزدوری کر کے اپنی جائیداد گروی رکھ کے بیٹی کو رخصت کیا تو دنیا تو تیری تعریف کر دے گی، لیکن بتا قیامت میں کون بچانے آئے گا؟ اگر آخرت میں بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ پیغمبر علی کا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت کے اعلی حضرت محبوب الاولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ آج بیٹیوں کو پھانسی نہیں دی جا رہی؟ ہاں میں اس قوم سے مخاطب ہوں جس قوم کی بیٹیاں آج بھی خون کے آنسو ہو رہی ہیں۔ دنیا کہتی ہم نے ترقی کی، میں کہتا ہوں اگر 100 بیٹیوں میں 10 بیٹیاں سکھ سے زندگی گزار بھی رہی ہیں تو کیا خواب ترقی ہے؟ اسے ترقی کہیں گے؟ آئے دن فون آتے ہیں، کوئی بیٹی کہتی ہے حضرت فلاں مولانا نے مسئلہ بتا دیا کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا، میرے سسرال والے کہتے ہیں تجھے رکھیں گے نہیں، اور تجھے کیا پتا بیٹیوں کے گھر کتنی مصیبت سے بسا کرتے ہیں، تو کیا جانے بیٹی کا درد ہوتا کیا ہے؟ خدا کی قسم تو نے بیٹی کے درد کو جانا نہیں۔ میرے حضور کی شہزادی بڑی بیٹی میرے حضور کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذہن دیا جاتا حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، نہیں حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ بولے کتنی؟ 4 بیٹیاں، اور ہر بیٹی کا اسلام کے لیے قربانی میں ایک عظیم باب ہے۔ لیکن رہ گئی بات حضور سیدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہ گئی بات ان کے کثرت کی ذکر کی، تو سنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ سب سے چھوٹی تھی، نمبر 2 انہوں نے سب سے زیادہ حضور کا ساتھ پایا، نمبر 3 یہ ہمیشہ حضور کے قریب رہی، اور نمبر 4 حضور سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے پیار کرتے ہیں۔ کسی نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ام المومنین اگر کوئی یہ چاہے ہم حضور کو دیکھیں تو بتائیے کس کو دیکھنے سے حضور کی یاد تازہ ہوگی؟ ام المومنین نے کہا تھا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ حضور کو دیکھے تو فرمایا جس نے فاطمہ کو دیکھ لیا اس نے سید الانبیاء کو دیکھ لیا، جو کردار میں بھی مصطفیٰ کو گئی ہے اور اپنی گفتار میں بھی مصطفیٰ کو گئی ہے۔ یہ نبی کی شہزادی، حضور کی بڑی بیٹی حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب حضور کی شہزادی، اور تمہیں کیا پتا بیٹیاں بڑے نرم مزاج کی ہوتی ہیں اور بڑی انوکھی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے حضور مدینہ آ گئے تو بڑے تماچے ابو جہل نے حضرت زینب کے لگائے تھے، کیونکہ یہ رہ گئی تھی مکہ شریف میں، حضور کی بیٹی کو تماچے لگائے گئے۔ کون سا ستم ایسا تھا جو نبی کی شہزادی پہ نہ کیا گیا؟ اللہ اکبر، ہر ستم حضرت زینب پہ کیا گیا۔ آخرکار جب آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ آئیں، ایک ظالم نے آپ کو اونٹ سے گرایا، آپ کو میز سے تھی جس کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ضائع ہوا اور اتنی بیمار ہوئی کہ آپ پھر بستر سے اٹھتی نہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ کا وصال ہوا تھا میرے نبی اتنے درد کے ساتھ روئے تھے کہ حضور کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور جب غسل دیا جانے لگا میرے حضور نے فرمایا تھا عورتوں جب میری بیٹی کو غسل دیا جا چکے تو کفن دینے میں جلدی نہ کرنا، پہلے مجھے بلایا جائے اس کے بعد بیٹی کو کفن دیا جائے۔ سن مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا کفن سن، آج تیری بیٹی 70 جوڑے پہن رہی ہے، سال بھر میں 6 جوڑے بناتی ہے، لیکن پھر بھی اسے مصطفیٰ کی یاد نہیں آتی، خدا کی یاد نہیں آتی ہے۔ نبی کی بیٹیوں کی زندگی دیکھو پیارے، جب حضرت زینب کو غسل دیا گیا میرے حضور کو خبر دی گئی آقا آپ کی شہزادی کو غسل
دیا جا چکا ہے۔ میرے حضور اندر گئے، جو چادر حضور کے کاندھے پہ تھی آپ نے اس چادر کا تہبند بنایا، اور جو تہبند کے جگہ تھی اس چادر کو کھولا، لانے کے بعد عورتوں کو دیا، فرمایا جاؤ یہ چادر میری بیٹی کو کفن میں دے دی جائے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے کہتے نبی کی آنکھیں برس رہی تھی۔ اور تجھے کیا پتا ہے کہ نبی نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے؟ ایک چادر مصطفیٰ نے سیدہ زینب کو دی ہے جو کفن کے طور پہ دی تھی، ایک چادر نبی نے سیدہ فاطمہ کو دی تھی جس میں 17 پیوند تھے، وہ کفن کے طور پہ نہیں بیٹی کو پردے کے طور پہ عطا کی تھی۔ نہ زینب کے کفن کا جواب ہے، نہ فاطمہ کے پردے کا جواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹیوں کے ساتھ ذرا نرم دلی سے پیش آیا کر۔ تجھے کیا پتا بیٹیاں کتنے نرم دل کی ہوتی ہیں؟ تیرے گھر میں دلہن بن کے کیا آ گئی اور تو نے اسے کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ تو کیا سمجھتا ہے مرنا نہیں ہے؟ خدا کی قسم جب تک تو زمین پہ ہے سمجھتا ہے عافیت میں ہے، ہنس لے جتنا چاہے ہنسنا ہو۔ اگر تو نے کسی کی بیٹی کا دل دکھایا ہے، اللہ قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو تو کم پڑ سکتے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ بات بات پہ طلاق دینے پہ اتر آتے ہو، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیوی مل جائے گی؟ اس کے بارے میں سوچ جس کا تو نے گھر اجاڑ دیا۔ اور بیٹیوں کو طلاق دینا کوئی آسان نہیں ہے، طلاق بڑی بات ہے۔ اگر رشتہ ہونے کے بعد چھوٹ جائے تو بیٹیوں کی زندگی پہ داغ لگ جاتا ہے۔ اس کو کب محسوس کریں گے ہم؟ جب چاہا گھر سے نکال کے کھڑا کر دیا۔ آپ تو فیشن بنا لیا لوگوں نے۔ شادی سے 8 دن پہلے حضرت فون آتا، کہاں لسٹ بھیج دیں جہیز کی۔ 8 دن پہلے لسٹ بھیج دیں کیا کیا ہے۔ لسٹ دیکھتے ہیں ظالم، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نہیں جی اس میں یہ چیز ہماری پسند کی نہیں، یہ چیز ہماری پسند کی نہیں ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو ہم بارات لائیں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب بتاؤ غریب باپ 8 دن میں کیا کرے گا؟ اگلے دن فون آتا انتظام ہو تو بتاؤ ورنہ اپنی بیٹی کی بارات کہیں اور سے منگا لو۔ جب یہ خبریں کسی باپ کو آ کے ملیں گی تو اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ کسی کی بیٹی کو خون کے آنسو رلا کے اگر تو حج کرنے جائے، اللہ اسے حج کو تیرے منہ پہ مار کے کہے گا اگر تو میری بندی کا نہیں ہو سکتا تو میرا باپ ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے؟ بدلو اپنے طریقے، غلط ہے یہ سوچے۔ واہ واہ واہ، ہاں جی کتنے لوگ تو حج کر کے ہی سمجھانے کی دولت میں جا رہے ہیں آج۔ غلام نبی گاڑیاں لڑ کے لے رہے ہیں، گاڑی 4 ویلر 4 چکا چاہیے، آ کے کھڑی ہو گئی تیل ڈالنے کی اوقات نہیں، بیچ کے پیچھا چھٹا رہا، بیچ کے۔ جب اوقات نہیں تھی وہ پھیلایا کون سا فون ہے؟ اتنا مانگتا نا جتنی اوقات تھی تیری۔ یہ کون سا فون؟ آج بیٹیاں مرنے پہ مجبور ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا اللہ صرف سجدوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، سجدوں کے ساتھ لوگوں کی دلجوئی بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ ہاں لوگوں کی دلجوئی بھی کرنا پڑتی ہے، اور صبح سے شام تک کبھی بیٹھ کے سوچ کہ آج ہمارے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ مزاج ہماری قوم کا حضرت جی مزاج بن گیا ہے، پورا دن چراہے پہ گھومے گا، موج مستی کرے گا، دانت پھاڑے گا، ہنسے گا، کہے لگائے گا، لیکن گھر میں گھسے گا نا تو پھر شداد بن کے گھستا ہے۔ تیور ماتھے پر، آنکھیں ٹیڑھی، بیوی پہلے ہی گھر کے کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ خیر کرے پتہ نہیں کس نے جوتے مار کے اندر بھیج دیا ہے۔ آیا ادھر ادھر دیکھا، پانی دیکھ لیا، یہ کیسے پڑا ہے؟ دے مار 4.5 دے گالی شروع۔ کیوں بھائی کہ تجھے دکھا نہیں ہے کیا ہو گیا؟ اور سن دوسرے کی بیٹی کو ایسا محسوس کر جیسے تو اپنی بیٹی کو محسوس کر۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہمارے خواب تو یہ رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی دوسرے کے گھر جا کے رانی بن کے رہے، اور دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی بناتے ہو۔ اگر بدی کا بیج بوؤ گے تو نیکی کا پھل نہیں اتر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بات یاد رکھنا۔ واہ واہ۔ ہاں اور تم نے نہیں جانا بیٹیاں باپ جب رخصت کر دیتا ہے تو خدا کی قسم کبھی دروازے پہ دیکھ جب بیٹی باپ سے لپٹ کے روتی ہے تو سمجھ بھی نہیں سکتا اس کے درد کو جو اس وقت باپ کے دل پہ گزرا کرتی ہے۔ سن جب بیٹی کو باپ گاڑی میں بیٹھانے آتا ہے کان میں کہتا بیٹی جس طرح آج تک تو نے میری عزت بچائی ہے سسرال جا کے بھی میری عزت کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر، باپ کا چہرہ بیٹی دیکھ کے تیرے گھر کے ہر ستم سہتی رہی۔ یہ نہیں کہ وہ مجبور تھی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کمزور تھی، اس کا مطلب یہ بھی
رہی ہے کہ اس نے تیرے سامنے ناک کٹا دی تھی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ باپ کی عزت کے لیے مسکرا کے جیتی رہی، تیرے ہر ستم کو برداشت کرتی رہی، اور تو اسے اپنی مردانگی سمجھ کے مارتا رہا، اس کو اپنی مردانگی سمجھ کے ستاتا رہا۔ تجھے کیا لگتا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اور ڈر اللہ کے عذاب سے تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ صرف تیری ماتحت ہے، یہ تیرے قریب قیامت میں کھڑی کی جائے گی، تیرا پورا عمل کا چٹا تیرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن جب بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تیری بغل میں تیری بیوی کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا تو سب کچھ چھوڑ کے جس کے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، بتا اس نے اپنا حق کیسا ادا کیا، کہیں تجھ کو ستایا تو نہیں تھا، تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا تھا، کہیں تیرے بدن پہ مال کے نشان تو نہیں ہے، اور ڈر اللہ کے عذاب سے اگر اس نے ذرا سا گریبان ہٹایا اور ہٹا کے کہا یا اللہ ایک دن اس نے گرم چیمٹا مارا تھا، آج تک جلن کا نشان موجود ہے، تو مجھے بتا اس وقت تجھے بچانے کے لیے کون آئے گا، تیری حفاظت کے لیے کون آئے گا؟ اگر کچھ بھی نہ کہہ سکی اور رب نے پوچھا بتا اس کا سلوک تیرے ساتھ کیا تھا، تو پھر تجھے بچانے کون آئے گا؟ اگر اس نے تیرے حق میں گواہی نہ دی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اتنے سجدے لایا ہے، حکم ہوگا اس کے منہ پہ مار دو، اتنے رکوع لایا ہے کا منہ پہ مار دو، اتنی عبادت لایا ہے منہ پہ مار دو، کرنا کیا ہے؟ اٹھاؤ اسے دوزخ کے حوالے کر دو، اسے جہنم میں ڈال دو، کہ دوسرے کی بیٹی کی اگر عزت نہیں کر سکتا تو میں بھی اسے آخرت میں جنت میں جگہ نہیں دے سکتا۔ نہیں ہوگا آپ کا یہ نہیں کیسا بن گیا؟ اب تو جی اس لیے رہ گئے، بیٹا 18 سال کا ہو گیا، ابا خوش ہو رہا، کچھ ہی دن جا رہے ہیں، بس گاڑی آنے والی ہے۔ ایسا لگ رہا بیٹا نہیں اے ٹی ایم کا کارڈ ہے۔ کیا سبسکرائبر کتنا آپ کا؟ شرم آنی چاہیے، مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جس نے بیٹی دے دی اس نے کچھ کمی رکھی؟ ٹھیک ہے، میرا تو وہی 200 ہوا نہیں۔ میرا اپنا ماننا ہے جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جس نے بیٹی دے دی اس نے بولیں اس نے سب کچھ دے دیا۔ اگر یقین نہ ہو تو سنیں میری بات، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہے جو اپنی 5 سال کی بیٹی کو 6 لاکھ میں بیچ دے؟ کسی کے دل میں اتنی گنجائش ہو سکتی ہے جو بیٹی کو 5 سال کی کو 5 لاکھ میں بیچ دے؟ نہیں بیچ سکتا نا۔ اللہ کا شکر ادا کر اور اس باپ کا احسان مان، اگر تو اپنی 5 لاکھ میں نہیں بیچ سکتا، 5 لاکھ میں نہیں بیچ سکتا، اس باپ کا شکریہ ادا کر جس نے 18 سال کی پال کے تجھے فری میں دے دی۔ ہاں 18 سال کی پلی کمائی دی تجھے، لیکن تجھ سے اس کی اجرت نہیں مانگی، تو نے کیا نہ لیا بدلہ، اور اس کے بعد گھر میں آئی تو تو نے تانے دیے۔ نہیں، وہ خدا کی قسم یہ بیٹی ہوتی ہیں جن سے گھر رونق ہوتے ہیں، گھروں کی بہاریں جن سے ہوتی ہیں۔ ہاں اور باپوں سے بھی گزارش ہے تمہیں خدا کا واسطہ دولت دیکھ کے بیٹی نہ دے، دین دیکھ کے بیٹی دے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذمہ دار لڑکے والے نہیں، صرف لڑکی والے بھی ذمہ دار ہیں۔ ذرا سی سوئی لگانا سیکھ گیا نا بھائی، اس بھائی صاحب ذرا سی سوئی لگانا سیکھ جائے، ذرا سے اسپتال میں جا کے کونی مارتا پڑوس والے کی، کہتا رشتہ کرا دو 10 لاکھ دے دوں۔ ابھی دیکھ تو لے سوئی لگا پا رہا ہے وہ، ابھی نس میں لگاتا تو ادھر نکل جاتی، ہاں ابھی سوئی صحیح سے نہیں لگاتا، پہلے ہی کہتا ٹاک رکھا ہے پہلے سے 10 لاکھ دوں گا رشتہ کرا دو۔ ہم نے ایسے ناکاراؤں کے ریٹ بڑھا دیے، 10 لاکھ ہم نے منہ سے طے کیے اس کے کہ 10 لاکھ دیں گے، نہ دولت نہ دیکھ، برابری کا رشتہ دیکھ یار، بس اتنا دیکھ یہ بندہ رب کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ بعد میں بھاگا پھر گیا، طلاق دے رہا تھا، روکو حضرت روکو، ہاں حضرت سے پوچھ کے رشتہ کیا تھا، حضرت روکیں گے؟ تو نہیں تو توپ ڈھونڈی تھی، ایسا دماد ہو کہ سامنے کوئی کھڑا نہ ہو، اب تو ہی نہیں ہو سکتا اس کے آگے جانا۔ اب بتا کیا کرے گا، اب تو کیا کر سکتا ہے اس روکنے کی طاقت نہیں بھائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں دیندار تلاش کر دماد، سبحان اللہ برابری کا دیکھ۔ میں جانتا ہوں وہ تیری بیٹی کو لندن اور پیرس کی سیر تو نہیں کرا سکتا، لیکن وہ ننگا سر کر کے تیری بیٹی کو گھر سے دھکا دے کے نہیں نکالے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہاں عزت کے لقمے کھلائے گا۔ اور ہم نے تو کتنے لوگوں نے بیٹیاں بد مذہبوں میں دے دی،
کیوں دی؟ کہ پیسہ اچھا تھا، چین سے کھا لے گی. تو نے 60 سال کی زندگی کے لیے اس کی ہمیشہ والی زندگی برباد کر دی. اور یہ تو کٹ ہی جاتے 60 سال 50 سال فاقے سے بھی کٹ جاتے اور دکھ میں بھی کٹ جاتے، سکھ میں بھی کٹ جاتے، لیکن آخرت میں بیٹی کو بچانے کون آئے گا مجھے بتا. تو نے اٹھائی کسی وہابی کے گھر میں بیٹی ڈال دی، دیوبندی کے گھر میں بیٹی ڈال دی دولت کے لالچ میں. ہو جائے گا. اگر بیٹی سیدھی ہوتی ہے تو مطلب یہ نہیں جہاں اٹھاؤ ڈال دو انہیں، ان کا بھی حق ہے. سب سے پہلے رشتہ دیکھنے جایا کرو تو یہ دیکھا کرو یہ جو سامنے والا ہے بریلوی ہے کہ نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد. واہ 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 واہ. میں نے لفظ بریلوی اس لیے بولا، کچھ لوگوں کو لفظ بریلوی سے چڑ ہونے لگی ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو اعلیٰ حضرت کو کچھ ماننے تیار نہیں، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی تصانیف ہٹا دو. خدا کی قسم اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے ہو. مذہبوں کے مقابلے زندہ باد. واہ 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 واہ. ہاں، اور جو ملے بیٹھ کے اعلیٰ حضرت پہ تنقید کر رہے ہیں، بیٹے اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو تجھے استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں یاد ہو سکتا. کیا بات ہے بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، خدمات اعلیٰ حضرت. واہ واہ واہ. اس دور میں جنتیوں کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہاں، جنتیوں کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو پہلے یہ دیکھ یہ اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں. اب وہ کہتا نہیں جی میں کسی جھگڑے بگڑے میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، سنت دیکھتا ہوں اور حضور کو مانتا ہوں، سب سمجھ لینا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، دولت کے لالچ میں آ کے بیٹیوں کو بے ایمانوں کے حوالے نہ کرو. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کا خیال کر، اس کا حق ہے تجھ پہ. اسے عزت کے ساتھ اچھے گھر میں رخصت کرنا. اچھے گھر سے مراد امیر نہیں جو تیری بیٹی کو نوکرانی سمجھ کے رکھے، ایسا گھر جس میں تیری بیٹی 2 روٹی عزت سے کھا سکے. کیا بات. ہاں، ایسے گھر میں بیٹی کو رخصت کرو. اونچے خواب نہ دیکھ، برابری میں رشتہ کر. اسلام یہی تو درس دیتا ہے. نہ زیادہ آگے بڑھو نہ زیادہ پیچھے رہو، بیچ میں چلو. کوئی مصیبت ہے؟ ایک بار 10 لاکھ دے کر منہ بند کر دو گے. رشتوں میں تو ضرورتیں بار بار پڑتی ہیں، پھر بار بار زمین بیچو گے. اس لیے برابری میں بیٹی دو اور برابر کے آدمی کی بیٹی لو. یہ بھی بات یاد رکھنا. تم بھیجتے ہو نا امی لڑکی دیکھ کے آ، یہ بھی دیکھنا ڈگری کون سی ہے، کیا کیا پڑھی ہے، ہاں کیسا چہرہ ہے، کیسا نقشہ ہے، یہ سب کچھ دکھوایا کرتے ہو. یہ بھی پوچھ لیا کر امی جب چہرہ دیکھے نا غور سے دیکھنا اس کی پیشانی میں سجدوں کے نشان. جب وہ بات کرے تو ذرا غور سے سننا، اس کی زبان سے جب وہ بولتی ہے تو قرآن پڑھنے کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ دیکھ کے رشتے کر. خدا کی قسم جب تیرے گھر میں یہ آئے گی قدم اس کے ہوں گے کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، رشتے اصول سے کرو، رشتے خیال سے کرو. میں کہہ رہا تھا خدا را بیٹیوں کا دل نہ دکھاؤ، بیٹیوں کو ستاؤ مت. آج میں بلبل اولیاء کی بارگاہ میں آ کر کے آپ بیٹھے ہو، کچھ کھڑے ہو. اللہ تمہاری نسلیں آباد رکھے. آج یہ سبق لے کے جانا، ہم زندگی میں جب بھی مانگیں گے مصطفیٰ کے وسیلے سے صرف خدا سے مانگیں گے. سبحان اللہ. کبھی کسی سمدھی سے کچھ سسرال سے کچھ مانگو گے سسرال سے؟ بھلا سسرال سے نہیں ہوتا، بھلا تب ہوتا ہے جب خدا دیتا ہے. کیا بات ہے. ہاں، ورنہ وہ گاڑی نہیں تھی کسی نے زبردستی، وہ بیچارہ غریب تھا ویگنار ہی دے پایا. وہ بولے سی این جی چاہیے تو ایل پی جی مل گئی. سلنڈر لگا کے گھومنے جا رہے تھے، شادی کا 3را دن تھا. جیسی گھومنے نکلے نا کہیں جا کے گاڑی ٹھک گئی، سلنڈر پھٹا، دولہا بھی ختم، گاڑی بھی بچی کیا غریب کی. ہائے اب کون بتائے. وہ حیا کرو، موت کا کچھ پتہ نہیں. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو کسی غریب کی مدد کر دو، کیا بات ہے. کسی کمزور کو نبھا جاؤ. خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مصطفیٰ کی رضا کے لیے غریب کو نبھا جا. اگر پیسے والا ہے تو دولت کی فکر نہ کر. خدا نے دولت سے نوازا ہے تو پیسے کا انتظار نہ کر. اگر تو اپنے گھر کے اندر لا کر کے کسی غریب کی بیٹی کو اچھا بستر دے سکتا ہے، اچھے برتن دے سکتا ہے، اچھا نظام زندگی دے سکتا ہے تو جا عزت سے جا کے اسے اپنے گھر کی دلہن بنا، اپنے گھر کی عزت بنا، اپنے گھر میں لے کر کے آ. نہ اس کے گھر پہ دعوت تھا
نہ اس کے گھر پہ برات لے کے جا، نہ جہیز کے نام پہ اسے لوٹ، نہ زیور کے نام پہ اسے ڈاکہ ڈال، بلکہ عزت سے اس کی بیٹی کو لے کے آ، اپنے گھر کی عزت بنا، گھر سے عزت سے رکھ۔ اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ دنیا کیا کہے گی، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب کوئی غریب کی بیٹی تیرے گھر میں آئے گی، تیرے گھر کی عزت بنے گی، یہ کچھ کہے نہ کہے، مدینے والے مصطفیٰ تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائیں گا۔ اے زندہ بابا بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبوب الاولیاء کانفرنس۔ جب بیٹیاں روتی ہیں نا تو حضور کو خبر ہوتی ہے، واہ واہ واہ، حضور کو خبر ہوتی ہے بیٹیوں کے رونے کی۔ کیا بات ہے۔ سب کا عقیدہ نا حضور سلام سنتے ہیں ہمارا، جتنوں کا عقیدہ اگر ہاتھ اٹھا کے بتا دے، کتنے لوگوں کا عقیدہ حضور ہمارا سلام سنتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اٹھائیں ذرا سر اٹھائیں، مرد لوگ اٹھائیں، حضور ہمارا سلام سنتے ہیں؟ بولے زور سے۔ اور یار جن کا جھوٹا مذہب ہے وہ نہیں شرماتے تو سچے مذہب والے کیوں شرما رہے ہیں؟ کیا بات ہے۔ حضور ہمارا سلام سنتے کہ نہیں؟ ہماری آواز سنتے ہیں؟ ہماری پکار سنتے ہیں؟ ہاتھ نیچے کر، تیرا میرا عقیدہ یہ حضور سلام سنتے ہیں، تو یہ بھی عقیدہ مضبوط رکھ، اگر کوئی بے بس بیٹی روتی ہے تو حضور اس کی پکار بھی سنتے ہیں، کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ، حضور اس کی پکار بھی سنتے ہیں۔ بند کمرے میں ستا یا اکیلے گھر میں ستا، تنہائی میں ستا یا بھیڑ میں ستا، وہ تجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن خدا کی قسم حضور کا دل اس کے دل پہ گزرنے والے حالات کو محسوس بھی کرتا ہے، جانتا ہے۔ اب کسی کو ستانے سے پہلے سوچنا، اگر اس کو ستایا تو حضور روٹھ جائیں گے، اگر حضور ناراض ہو گئے تو اگر کوئی راستہ اور بھی بخشش کا ہو تو مجھے بتانا۔ صرف ایک ہی چوکھٹ ہے میرے نبی کی جہاں سے گناہگاروں کو بخشش کا پروانہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آسی بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی بہن تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ آتی ہے۔ کیا بات ہے۔ ہاں وہی چوکھٹ وہاں سے سب کو دیا جاتا ہے۔ بھائی چاہتے ہو اپنی نسلوں کا دوسروں کے ساتھ بنا کرو، دوسروں کے ساتھ بنا کرو، باپ بیٹی کو بڑی پیار سے سویدھا نہیں ہوئے اپنے ابو جہل کے ساتھ بیٹھ کے مستی کر رہا تھا، میرے حضور حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کہنے لگا ہے کوئی کہ فلاں پہاڑی پر بھی اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہے، کوئی لا کے ان کے سر پہ ڈال دے۔ میرے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا عقبہ بن ابی معیط اٹھا، طاقتور آدمی تھا، اٹھا کے اوجڑی لایا، حضور سجدے میں تھے، سر پہ لا کے ڈال دی۔ سنیں ذرا بیٹی کیا ہوتی ہے، غور سے سنیں، لا کے حضور کے سر پہ ڈال دی، میرے حضور کا سر سجدے میں تھا۔ ہاں ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کوشش کی اسے ہٹانے کی، نہ ہٹا سکے، دوڑ لگائی کاشان نبوت میں پہنچے، جا کر کے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ وہ آواز کسی اور کی نہیں، نبی کی چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کی آواز تھی۔ دروازے پہ آئی، چچا بات کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو تھے صحابی کے، کہنے لگے آج ظلم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ ابو جہل نے آپ کے والد کے سر پہ اوجڑی ڈالی ہے، وہ سجدے میں ہے، خدا کی قسم سیدہ نے بچپن میں اپنے سر پہ دوپٹہ ڈالا اور دوڑ لگائی، انگلی پکڑی، صحابی کی حرم شریف میں آئی، ایک طرف سے آپ نے دھکیلا، دوسری طرف سے صحابی نے کھینچا، جب اوجڑی ہٹی میرے نبی کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بیٹی تھی نا فاطمہ، باپ کی گود میں بیٹھ گئی، حضور کی گود میں بیٹھی، ماتھا چومنے لگی، رونے لگی، اور روتے روتے اٹھی اچانک گود سے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہنے لگی یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اتنا کہا تھا میرے حضور نے بیٹی کو کہتے سنا، اٹھے اپنی جگہ سے، دوڑ لگائی، ہاتھ پکڑا خاتون جنت کا، کہا شہزادی زبان کو روک لو، اب دوبارہ جملہ نہ کہہ دینا، اگر تم نے دوبارہ کہہ دیا ابھی آسمان سے پتھر گریں گے، ختم ہو جائیں گے یہ۔ اے بیٹی میں مٹانے نہیں آیا، میں مٹو ہوا کو ہمیشہ کے لیے بچانے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے، زندہ بابا بابا۔ پہلا جملہ جو نکلا تھا بیٹی کی زبان کا تھا، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی زبان کی ٹل نہیں سکتی تھی۔ رو کے بیٹی نے کہا تھا یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا انہیں زمین پہ رہنے کا ادھیکار نہیں۔ خدا کی قسم تاریخ پڑھیے اسلام کی، مؤرخین نے لکھا کہ جتنے لوگ اس مشورے میں شامل تھے اور جن کے حق میں خاتون جنت نے بد دعا کی تھی، جب بدر کا میدان سجا تو جتنے سر کرتے تھے وہ سب انہی کے سر تھے جو حضور پہ گھوڑی ڈالنے والے لوگ تھے۔